ये पूरा एक ही बना हुआ है। शातिर 80 फुट लंबे हैं, 30 इंच। कोई मतलब मशीनरी इस्तेमाल नहीं, ये पूरा अपने हाथों से बनाया उन लोगों ने पूरी। बाद में सफाई करके 26 इंच रह गई। एक बार ही दिखा दो आका मुझे मदीना, बेशक बना लो आका मैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। हम लोगों ने आप लोगों से एक वादा करा था कि हम जामा मस्जिद लामुती वैली एक वीडियो बनाएंगे। तो ये हैं कालाम रोड पे हैं, और क्या कहते हैं ये तकरीबन तीन चार फ्लोर पे मुश्तमिल है। आइए अंदर से मस्जिद दिखा देते हैं आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। उम्मीद रखता हूँ सब खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले हम लोगों ने कुमराट वैली जामा मस्जिद का एक वीडियो शेयर करा था, तो आप लोगों ने बहुत उसमें मोहब्बत दी और कमेंट दिया। तो अभी हम लोग लामुती वैली जामा मस्जिद अक्सा का जो लामुती में वाक़ है उसका एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह हाजी साहब से इसका इंटरव्यू लेंगे। हाजी साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, साबिक़ा MD भी रह चुका है थल हाई स्कूल का, और आधा ज़िंदगी तकरीबन तबलीग के साथ लीड करते हुए आ रहे हैं आज तक। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई साहब आपका नाम? मुहिब्बुल हक। जी साहब से हम मस्जिद के बारे में सारा मालूमात हासिल करेंगे। सारा मालूमात हाजी साहब को मालूम है। सबसे पहले नंबर सवाल ये है हाजी साहब कि ये मस्जिद कब बनी और पहाड़ के ऊपर क्यों बनी, और लामुती में और भी जगह थे? वादी के अंदर जिस मस्जिद के मुतालिक आप मालूमात हासिल करते हैं, इस मस्जिद को मरकज़ी हैसियत हासिल है। जिस ज़माने में ये मस्जिद तामीर हुई उसका तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। इस मस्जिद की तामीर में हमारे उस वक्त के बुज़ुर्गों ने हिस्सा लिया था। उनका मुझे नहीं पता कि कौन से सन में इस मस्जिद की तामीर हो गई। अलबत्ता ये मालूमात मुझे हासिल है कि उमरा ख़ान नवाब ने मोहम्मद शरीफ ख़ान के साथ दीर के इस इक़्तिदार के लिए हमले शुरू किए, और आखिर में उसने उससे इक़्तिदार छीन लिया और वो यहाँ से भागकर मिंगौरा चले गए। फिर उसने इसी इलाके के अंदर हमला किया, तो चंद सिपाहियों ने चंद आदमियों को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो भागकर इस मस्जिद के अंदर आ गए। मस्जिद की छत में एक सुराख हुआ करता था पुराने ज़माने में, जिससे धुआं निकलता था, ऊपर से रोशनी आती थी। उसको मुकामी ज़बान में खौल कहते हैं। उसी के अंदर उन्होंने भूसा डाला। मकसद ये था कि जब धुआं हो जाएगा तो ये लोग निकल जाएंगे, लेकिन लोग अंदर ही रहे और साथ ही मस्जिद को आग लग गई, मस्जिद जल गई। उसके बाद जो है दूसरी तामीर मेरे ख़्याल में यही थी मस्जिद के जल जाने के बाद, और ये मस्जिद पूरे इलाके के अंदर सबसे पहली मस्जिद है। उस ज़माने में सारे के सारे लोग गांव के अंदर रहते थे, देहात में नहीं जाते थे। थोड़े से लोग थे इस गांव के अंदर वो रहते थे। उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस मस्जिद को तामीर किया। ऊंची जगह इसलिए उन्होंने मुंतखब किया कि ये जगह यानी ऊंचाई के लिहाज से हर जगह से नज़र आती थी और सेहत अफ़ज़ा मुकाम था, इसलिए उन्होंने इस जगह को पसंद किया। दूसरी बात ये कि यहाँ पर धूप लगती है और ख़ुसूसन सर्दी के मौसम में धूप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ उन मशरान ने मेरे ख़्याल में इस जगह का इंतखाब इसलिए किया। इस मस्जिद की दूसरी तामीर 1898 में इख्तिताम पजीर हो गई। मेरे दादा हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक कतबा लिखा था, तख्ती लिखी हुई थी, उसके ऊपर फ़ारसी ज़बान में उन्होंने तारीख़ लिखी कि इस तारीख़ को इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई। वो अल्फाज मुझे याद हैं और वो इस तरह है
این مسجد از دست ایوب نجار ساخته شده خوب و عمده در 12 ماہ رجب 1320 ہجری. تو اس لحاظ سے اس مسجد کی تعمیر 1898 میں مکمل ہو گئی. اور ایوب ترکان جو ہے اس نے ترکانی کا کام کیا، نقش و نگار بنائے، ستونوں کے اندر انہوں نے گلکاری کر لی، محراب کو انہوں نے گلکاری سے مزین کیا. یعنی پورا کام جو ہے اس وقت 1898 میں سر انجام پایا. پھر جب ہماری یہ آبادی بڑھ گئی اور پرانی مسجد وہ بوسیدہ ہو گئی اور دیواروں کے اندر دراڑیں آ گئی، سوراخیں پیدا ہو گئی، دیوار جو ہے کمزور پڑنے لگے، تو پھر ہمارے مشران نے جمع ہو کر اس کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرمایا. 15 مارچ 1997 کو پچھلی دیوار کو گرا کر اثر نو اس مسجد کی تعمیر شروع ہوئی. اور الحمدللہ ابھی اس کے 5 منزل تیار ہو چکے ہیں. نچلے منزل کے اندر مدرسے کے لیے 2 کمرے علیحدہ ہیں، 7 وضو خانے ہیں. اس کے اوپر جو پرانی مسجد تھی اسی سطح کے اوپر اب مسجد بنی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر 3 منزل اور ہیں. الحمدللہ یہ ساری کے ساری مسجد جو ہے وہ لکڑی سے تعمیر ہو گئی ہے. دوسرا نمبر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے شاطیریں لگی ہوئی ہیں اور ستون لگے ہوئے ہیں، یہ جنگل کے اندر کاٹ کے کس طرح لایا گیا اور پھر یہاں پہ لا کے ستون کے اوپر اتنا اونچائی میں کس طرح رکھا گیا؟ آپ نے سوال کیا کہ یہ بڑے بڑے شاطیر کیسے لائے گئے، کیسے کاٹے گئے، اور پھر جب یہاں پہ لے کے آپ آ گئے اس کو اس چھت کے اوپر ڈالا کیسے گیا؟ تو جس طرح میں نے عرض کیا 10 خاندان رہتے ہیں اسی گاؤں کے اندر. جی 3 شاطیر بنائے گئے، اس کی ایک کی لمبائی 80 فٹ تھی. جی اس وقت جب بنے ان کی لپیٹ جو تھے وہ 30 انچ کے قریب تھی. اس کو کھینچ کر رسیوں کے ذریعے نوجوان کھینچ کے لے آئے باڑگوئی سے لاموتی کے گاؤں تک، مسجد تک. اچھا، اس کو کھینچ کے لائے. علی صاحب اس ٹائم کیا کوئی گاڑی وغیرہ نہیں تھا، مشینری وغیرہ نہیں تھا جو اس کو کھینچ کے لائے، تاکہ لوگوں نے خود کھینچ کے لایا؟ کیونکہ اتنا موٹی ہیں، اتنی لمبائی ہیں اس کی. مشینری تو نہیں تھی، گاڑیاں تھیں لیکن یہ بھاری لکڑی تھی، اس لیے گاڑیاں اس کو اٹھا کر لا نہیں سکتی تھی. بغیر کھینچنے سے اس کا کوئی اور علاج نہیں ہوتا تھا، تو کھینچ کر لانے کا مقصد یہی تھا. اور جب وہ یہاں پہ لے آئی تو پھر آسانی کے ساتھ اس کو چھت کے اوپر ڈال دیا. وہ بھی نوجوانوں ہی نے ڈال دیا، ہاتھوں کے ذریعے سے ڈال دیا. کوئی مشینری سے، کوئی چینج کپی سے نہیں اٹھایا گیا، خود ہی مطلب بالکل اپنے ہاتھوں کی قوت سے، طاقت سے اللہ پاک نے ان کو دی ہوئی تھی، اسی کے ذریعے سے انہوں نے شاطیر کو چھت کے اوپر ڈال دیا. تیسرا سوال میں یہ پوچھتا ہوں، یہ 5 فلور پہ مشتمل ہے اور 5 فلور بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں. اس میں کتنے لوگ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس میں کتنا مصروفیات ہوتی ہیں دین کے؟ اس کا تو میں نے اندازہ نہیں لگایا کہ کتنے لوگ یہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ میرے خیال میں کم سے کم 10,000 12,000 لوگ نیچے والے حصے میں، اوپر والے حصے میں انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. 5 فلور میں. 5 فلور میں. اس کے علاوہ اس مسجد کے اندر 5 نمازیں ہوتی ہے، اذانیں دی جاتی ہیں، اس میں درس تدریس ہوتا ہے، یہاں پہ تبلیغ کا کام ہوتا ہے. پاکستان کے مختلف علاقوں سے رائیونڈ والے مختلف علاقوں کے بیرونی ملک سے باہر، پاکستان کے مختلف علاقوں سے جماعتیں یہاں بیچتی ہیں، بیرون ملک سے بھی جماعتیں یہاں بیچتی ہیں. تو پھر ان کو ہم 3 دن یہاں پہ ٹھہراتے ہیں، پھر ان کو آگے ہم اپنے علاقے کے اندر تشکیل دیتے ہیں. گزشتہ سال انگلینڈ کا ایک بھائی یہاں پہ آ گیا، ایک جو ہے ایران سے ایک عالم سال لگانے کے لیے رائیونڈ آیا، وہاں سے پہلی تشکیل اس کی ہمارے اس علاقے میں ہو گئی. افغانستان کے 4 علماء سال لگانے کے لیے یہاں پہ سیدھے ہمارے ہاں آ گئے. رائیونڈ سے ہمارے بزرگوں نے ان کی تشکیل کی. مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ تبلیغ کی سرگرمی بہت زیادہ ہے اور مختلف علاقوں سے، دنیا کے ہر ملک سے الحمدللہ جو تبلیغ والے آتے ہیں، تو یہاں خصوصاً گرمیوں کے موسم میں
آب و ہوا کے لحاظ سے یہاں سے آپ لوگ تشکیل لے یہاں لیتے ہیں؟ بیچتے ہیں، تو ہم 3 دن ان کو یہاں ٹھہراتے ہیں اور پھر اس کو آگے ہم اپنے علاقے میں کے اندر تشکیل لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں درس تدریس کا کام ہوتا ہے، اور مدرسہ ہے ہمارا، 5 علماء ہم نے رکھی ہوئی ہیں، 350 بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں موجودہ وقت میں ناظرہ اور حفظ پڑھ رہے ہیں۔ اس والا صاحب یہ ہے ہمارا کہ سیاح آ جائے یہاں پہ مسجد کو دیکھنے کے لیے، تو یہ کہاں پر واقع ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتا دیں، اس کا لوکیشن ذرا بتا دیں۔ اچھا، الحمدللہ ہماری جو مسجد بنی ہے یہ لاموتی کے گاؤں کے اندر بنی ہے، اور لاموتی کو پورے علاقے کے اندر مرکزی حیثیت اس لیے حاصل ہے کہ یہاں سے ایک سڑک جاتی ہے کالام اتروڑ کو یعنی سوات کو، صحیح، اور دوسری سڑک یہاں سے جاتی ہے دیر کو، صحیح، تیسری سڑک جاتی ہے جنرئی ویلی کو جہاں جاز بانڈا موجود ہے، صحیح، چوتھی سڑک جاتی ہے یہاں سے کمراٹ ویلی تھل کو۔ اچھا، تو گویا کہ یہاں پہ مرکزی مقام ہے، دیر سے آنے والا سیدھے جو ہے لاموتی گاؤں آ سکتا ہے، کالام سے جو آتے ہیں وہ بھی لاموتی کے پتے پہ آ سکتے ہیں، اور یہاں سے جو ہے پھر دیر کو بھی جا سکتے ہیں، تل کو بھی جا سکتے ہیں، کمراٹ کو بھی جا سکتے ہیں، جاز بانڈے کو بھی جا سکتے ہیں، سواد بھی جا سکتے گویا کہ اس کو مرکزی مقام حاصل ہے الحمدللہ۔ صحیح، بہت شکریہ علی صاحب آپ کا، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ دے دیا، کیونکہ اس ٹائم آپ بہت بھائی علی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دے دیا، بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس علاقے کی اہم مسجد کی تعارف کرانے کے لیے اپنا وقت نکالا، یہاں پہ آئے، اور پھر جو ہے اپنا قیمتی وقت لگا کے اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کا بدلہ ہی دکھا دو آقا مجھے مدینہ، بے شک بنا لو آقا۔ نیکی اور بھلائی کے کام میں اللہ جل شانہ ہمارا حامی اور ناصر ہو، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔